اللہ نے اپنے نبی کو لامقاں حدوں سے بھی بالا تر معجزات عطا فرمائے. ہر نبی کو 1 2 3 4 5 معجزات دیے، قرآن واضح بیان کیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، امام بیضاوی نے، ملا کاشفی نے اور امام قسطلانی نے، سب نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے کہ سر تا بقدم تنویر ہی تنویر ہے. اللہ نے سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک کے پوروں تک اللہ نے معجزات ہی عطا فرمائے. یاد رکھیے گا، پہلا بڑا معجزہ قرآن ہے اور دوسرا بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز ملی، جی، معراج کی وہ تحفہ جس میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا. 27 رجب المرجب، نبوت کا 11واں سال شروع ہو چکا ہے. 27 رجب کی رات ہے، پیر کا دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر ماہو آرام ہے. اللہ پاک نے جبریل کو فرمایا کہ آج ہم اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کروائیں گے. اہتمام کیا جا رہا ہے مہمان نوازی کا، ضیافت کا، اور میزبان کون ہے؟ خود خدا ہے. میں پڑھ رہا تھا، قاضی ایاز نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی نبیوں کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی، لیکن وہ معراج فقط روحانی تھی، روح کی حد تک محدود تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 34 روحانی معراج اللہ نے عطا فرمائی. میرا یہی سوال تھا کہ یہ جسمانی سفر تھا یا یہ روحانی سفر؟ بالکل، ملا جیون نے اس پہ بڑا تفصیلی طبع گفتگو لکھی اور تمام تقریباً 20-21 سے زائد اصحاب رسول نے اس پہ حدیث تواتر، حدیث مشہور روایت نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلسفہ معراج ہے وہ رات کے اندھیرے میں جسم اور روح کے ساتھ ہے. اگر خواب ہوتی تو خدا کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے. ٹائم ٹریول تھا یہ. جی، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے بات کو اس انداز میں کیا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا یہ سفر جسمانی سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کروائی، اور بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر فرمایا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل یہ کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ اولاد آگے چلتی آ رہی کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آگے یہ بنی اسرائیل کی جتنے 12 قبیلے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے تھے. تو میں یہاں عرض کر رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے اس کو پہلی آیت کی ابتدا میں اس کا ذکر کیا، اور پھر آیت نمبر 60 کے اندر اس بات کو اور کھول کے واضح بیان کر دیا. اس آیت کی تفسیر قرآن سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. تو پہلا سفر تھا جسم کا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. قرآن خود کہتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے سیر کروائی، بعبدہ اپنے بندے کو.